پہنچ جاتا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ علم و ادب کی نشست میں حاضر ہیں۔ 10 رمضان المبارک مبارک دن گزرا اور عشرہ رحمت پایہ تکمیل کو پہنچا اور عشرہ مغفرت کا آغاز ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی عشرہ رحمت کی رحمتیں بھی ہم سب کو عطا فرمائے اور مغفرت کے ان دنوں میں اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آج کا عنوان ام المومنین مخدومۃ المسلمین، جدہ سادات کرام سرکار سیدتنا مخدومہ کریمہ عالیہ طیبہ طاہرہ زکیہ کریمہ فاضلہ ساجدہ راکعہ کاملہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے۔ 10 رمضان المبارک حضور ام المومنین مخدومۃ المسلمین کا یوم وصال ہے۔ آپ کی ولادت اقدس عام الفیل یعنی وہ واقعہ جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آیا، اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال کہا جاتا ہے۔ اس عام الفیل سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت اقدس ہوئی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی خدیجہ ہے، والد کا نام خویلد ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ کا والد کی طرف سے جو نسب ہے وہ 3 واسطوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب عالی سے جا ملتا ہے، اور یہ بھی حضرت ام المومنین کے فضائل و مناقب کا ایک اہم حصہ ہے کہ آپ کا نسب 3 واسطوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب عالی سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام القاسم اور ام ہند ہے۔ ام القاسم چونکہ ان کے بطن جلیل سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادہ عالی وقار سرکار سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، تو اس وجہ سے آپ کو ام القاسم، اور اسی طرح آپ کے اولاد امجاد میں سے ایک نام ہند ہے، تو اس وجہ سے آپ کو ام ہند کہا جاتا ہے۔ ام المومنین مخدومۃ المسلمین کے کثیر القابات ہیں، اور القابات اوصاف پر ہوتے ہیں، اور یہ اس دور کے القابات ہیں کہ جب آج کی طرح مفت میں القابات کی تقسیم نہیں ہوتی تھی، بلکہ افراد کے اوصاف و فضائل ہی کے سبب کسی کو کسی بہتر لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ سب سے مشہور لقب آپ کا کبریٰ ہے، اور یہ لقب ایسا ہے کہ آپ کے نام نامی اسم گرامی کا حصہ بن چکا، اور جب بھی آپ کا مبارک مقدس معطر نام پاک لیا جائے تو کبریٰ کا جو لقب ہے وہ ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اور آپ کو ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کہا جاتا ہے۔ ایک لقب آپ کا سیدۃ قریش یعنی قریش کی سردار، یہ بھی زمانہ جاہلیت کے اندر آپ کو سیدۃ قریش کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے دور جاہلیت کے اندر یہ جو لقب آپ کا میں ذکر کرنے والا ہوں، یہ ام المومنین کی پاکیزگی، آپ کی طہارت و شرافت و بزرگی پر دلالت کرتا ہے کہ دور جاہلیت کے اندر ہی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ الکریم۔ عرب دنیا کے اندر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے جو نسبتیں وابستہ ہیں، ان میں ایک ہمارے آقا و مولا کی والدہ ماجدہ کریمہ صالحہ طیبہ طاہرہ زکیہ کریمہ شریفہ زکیہ سرکار سیدتنا آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا، اور دوسرا حضور مخدومۃ المسلمین
ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کی ذات بابرکات ہے کہ جنہیں طاہرہ کہہ کر یاد کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ الکریم، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس عظیم و جلیل والدہ ماجدہ کے لخت جگر ہیں وہ بھی طاہرہ، اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ پاک عفت مآب کہ جن سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد پاک کا سلسلہ آگے چلا وہ بھی طاہرہ۔ اور یہ پھر یاد رہے کہ آپ کو طاہرہ دور جاہلیت کے اندر یہ لقب آپ کا مشہور اور معروف تھا۔ اسی طریقے سے حضور مخدومہ پاک کا ایک لقب صدیقہ ہے، اور تاریخ دمشق میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہذہ صدیقۃ امتی، کہ حضرت سیدہ خدیجہ پاک میری امت کی صدیقہ ہیں۔ یہ آپ کے عالی مرتبت القابات جو آپ کی شان اور عظمت کو واضح کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، سرکار سیدتنا حضرت ام المومنین مخدومۃ المسلمین کی ذات بابرکات کو اور بھی بہت سارے حوالوں سے مختلف فضائل اور مناقب حاصل ہیں۔ آپ کے خاندان نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، اور یہ بات بھی اپنی جگہ آپ کی فضیلت کا ایک روشن باب ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضور سیدہ طیبہ ام المومنین کی ذات بابرکات ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ مشہور صحابہ کرام جن کا عدد 10 ہے، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو نبی پاک علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور یہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام حضور ام المومنین کے بھتیجے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسود بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ بھی حضور ام المومنین کے بھتیجے ہیں۔ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ بھی ام المومنین کے بھتیجے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن امیہ بن حارث بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے چچا زاد بھائی امیہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ حضرت یزید بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المومنین کے دوسرے چچا زاد بھائی حضرت اسود کے پوتے ہیں۔ تو یہ سرکار مخدومہ کریمہ کی ذات پاک اور ان کے خاندان کا اعزاز ہے کہ وہ اوائل دور جب ہمارے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اسلام قبول کرنے میں حضور ام المومنین کے خانوادے نے سبقت فرمائی ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ حضرت ام المومنین کی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بڑی ہی قریبی قرابت پائی جاتی ہے۔ ایک بڑا نام ام حبیب بنت اسد، یہ ام المومنین کی پھوپھی ہیں اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضور مخدومہ کریمہ سرکار آمینہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ کی نانی ہیں، یعنی کہ سرکار کی والدہ ماجدہ کی نانی ام حبیب بنت اسد یہ سرکار ام المومنین کی پھوپھی جان ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی ایک اہم بات ہے، یہ قرابت بھی قابل غور ہے کہ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المومنین کے بھانجے ہیں اور رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی پاک جو ام المومنین کی بیٹی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ سیدتنا زینب صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم حضرت ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں تھیں اور یہ ام المومنین کے بھانجے لگتے ہیں۔ حضرت ام المومنین نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک میں رونق افروز ہوئیں،
اور یہ وہ کائنات کا عظیم شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب کی مقدس بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حضرت ام المومنین کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اس کا جو ابتدا ہوتی ہے، اس نکاح مبارک میں آنے کا جو سلسلہ بنتا ہے، یہ بھی ایک بڑا دلچسپ اور طویل و عریض واقعہ ہے، اور ہم گزشتہ برس اس کو تفصیل کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین بیان کر چکے ہیں۔ دراصل جناب ابو طالب جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور علیہ السلام ان کے زیر کفالت رہے اور انہیں یہ سعادت حاصل رہی۔ جناب ابو طالب کے مالی حالات بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، اور حضرت ام المومنین مکہ المکرمہ کی امیر ترین شخصیت تھیں۔ پورے قریش کے مال تجارت کے برابر فقط حضرت ام المومنین کا مال ہوتا تھا، اور وہ یہ اپنا مال بالخصوص ملک شام کی منڈیوں میں فروخت کرنے کے لیے بھیجتیں، اور اس کے لیے مداربت کا عمل بھی ہوتا، اور اس کے لیے وہ عمال بھی مقرر فرماتی کہ جو ورکر جو ہوتے ہیں کہ جو ان کا مال لے کر وہاں فروخت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضرت ام المومنین جو ہیں وہ اپنا مال تجارت جو ہے وہ بھیج رہی ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا مال لے کر جائیں تاکہ اس سے ہمارے مالی حالات بھی بہتر ہو جائیں اور مزید آسائشیں اور سہولتیں بھی میسر رہیں۔ اور اس کے لیے جناب ابو طالب نے خود نبی پاک علیہ السلام سے درخواست کی کہ سرکار خود ام المومنین سے یہ کہیں، تو رحمت عالم علیہ السلام نے ان کو جواب میں یہ ارشاد فرمایا، فَلَعَلَّهَا أَن تُرْسِلَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ، کہ فرمایا کہ شاید وہ مجھے خود ہی بلانے کے لیے کسی کو بھیج دیں گی، یعنی یہ حضور علیہ السلام کسی کے پاس سائل بن کر کیوں جائیں، آقا علیہ السلام کی شان کے لائق نہ تھا۔ اور پھر وہی ہوا جو اس زبان حق ترجمان سے نکلا تھا کہ حضرت ام المومنین نے نبی مکرم شفیع اعظم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عریضہ بھیجا، اور اس عریضے کے کلمات یہ تھے، اِنَّهُ قَدْ دَعَانِي إِلَى الْبَعْثَةِ إِلَيْكَ مَا بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكَ وَعِظَمِ أَمَانَتِكَ، کہ میں آپ کو اپنا مال ملک شام میں لے جانے کے لیے اس لیے دعوت دیتی ہوں کہ مجھے آپ کی سچائی، امانت داری اور محاسن اخلاق کے بارے میں تفصیلات موصول ہوئی ہیں، وَكَرَمِ أَخْلَاقِكَ وَأَنَا أُعْطِيكَ ضِعْفَ مَا أُعْطِي رَجُلٌ مِّن قَوْمِكَ، اگر آپ میرے مال تجارت کو لے جانے کی عرض و پیشکش کو قبول کر لیں تو میں آپ کو اس کی نسبت دگنا معاوضہ دوں گی جو میں دیگر لوگوں کو معاوضہ دیتی ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سرکار سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس عرض کو قبول کیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے اس بات کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ ان ھذا لرزق ساقہ اللہ الیک، بے شک یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام ام المومنین کے مال تجارت کو لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اس میں ام المومنین کے خاص غلام میسرہ ہم رکابی کا شرف پاتے ہیں۔ ام المومنین نے اپنے غلام میسرہ کو تاکید کی تھی کہ وہ پورے سفر اور تجارتی امور میں کسی قسم کی حضور علیہ السلام کے فیصلوں میں مداخلت نہ کریں، اور کسی معاملے میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نافرمانی نہ کریں۔ چنانچہ اس ضمن کے اندر بھی بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ ہم اس کی جو تفصیل ہے وہ پہلے آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ اس قافلے کے اندر بہت زیادہ نفع جو تھا وہ حاصل ہوا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے اور یہ قافلہ مر الظہران، یہ مکہ و مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے، وہاں پہنچا تو میسرہ نے آپ سے عرض کیا کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے
ام المومنین خدیجہ پاک کی خدمت میں اپنے سے پہلے پہنچ جانے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس عرض کو قبول فرمایا اور سرخ رنگ کے جوان اونٹ پہ سوار ہو کے آگے بڑھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت ام المومنین اپنے مکان کے بالا خانے پر چند عورتوں کے ہمراہ رونق افروز تھی، جن میں حضرت نفیسہ بن منیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ پاک نے حضور علیہ السلام کو مکہ میں داخل ہوتے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے سرکار پہ سایہ کیے ہوئے تھے۔ تو آپ کی ساتھی عورتوں نے بھی اس منظر کو دیکھ کر تعجب کیا۔ تو یہ آپ کی صداقت و امانت و دیانت، یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھیں، اور پھر حضور علیہ السلام کا معجزہ مبارک اپنی آنکھوں سے انہوں نے ملاحظہ کیا۔ ان چیزوں نے ام المومنین کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب مائل کیا، اور چنانچہ یہی سبب بنا ہے ام المومنین کا حضور علیہ السلام کے عقد مبارک میں حاضر ہونے کا۔ سرکار سیدتنا ام المومنین حرم اقدس میں آنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہیں اور حق کے خدمت و رفاقت کو احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں رونق افروز ہوتے، تنہائی اختیار کرتے، یاد الہی میں مصروف رہتے، تو وہاں کھانا وغیرہ پہنچانے کا انتظام خود ام المومنین بنفس نفیس فرمایا کرتی تھیں۔ اور اسی ضمن میں وہ عظیم حدیث ظاہر ہوئی جو صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک دن ام المومنین کھانا لے کر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو رہی تھیں۔ اسی اثناء میں جبریل امین علیہ السلام سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ام المومنین ہے جو آپ کی خدمت میں کھانا لے کر حاضر ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جب حضرت خدیجہ آپ کے پاس پہنچے تو اے حبیب میرا سلام ان کو کہیے۔ اور ساتھ ہی جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا سلام بھی ام المومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ یہ سلام بھی پہنچا دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری عطا کی ہے کہ جنت میں خولدار، یعنی اندر سے جو خالی موتی ہوتا ہے، خولدار موتی سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دیجئے کہ جس میں نہ شور ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین کو یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا، یہ بھی غور سے سنیے۔ سرکار ام المومنین نے کہا، ان اللہ هو السلام، اللہ سلام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ میں سے بھی ہے، اور اس کا ورد کرنا جو ہے نا، خصوصاً امراض کے اندر، دیگر امور کے اندر، یہ شفا کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا کوئی مریض ہو تو وہ یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کے بالآخر دروشی پانی پہ دم کر کے خود پیے یا مریض کو پلایا جائے روزانہ تا حصول شفا، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے شفا ہوگی۔ تو ام المومنین نے کہا، ان اللہ والسلام، بے شک اللہ سلام ہے، وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضرت جبریل اور آپ کی ذات پاک پہ سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ حضرت ام المومنین کا درگاہ سمدیت کا ادب تھا کہ اللہ کا سلام آیا ہے۔ اب جواب میں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اللہ پر بھی سلام ہو، کیونکہ وہ تو خود سلام ہے جل جلالہ۔ لہٰذا اس میں حضرت ام المومنین کی فصاحت و بلاغت، درگاہ سمدیت کا ادب و احترام، اور آپ کو جو اللہ نے علم اور فہم عطا کیا، یہ اس کی بہترین دلیل ہے کہ کہا کہ اللہ سلام ہے اور حضور آپ پر اور جبریل پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکات ہوں۔ حضرت ام المومنین کو رب العزت نے ان گنت خصوصیات اور خوبیوں سے مشرف فرمایا۔ چند خوبیاں الگ ترتیب سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ حضور علیہ السلام کی زوجائے پاک ہیں اور ام المومنین ہیں۔
اور قیامت تک کے تمام مومنین کی ماں ہونے کے پاکیزہ اور اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ام المومنین جب تک ذاریات کے ساتھ جلوہ گر رہی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ تیسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ حضرت ام المومنین سے کبھی بھی ایک بات بھی ایسی سرزد نہیں ہوئی جس پر سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال فرمایا ہو، غضب فرمایا ہو۔ حضرت امام احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ہمیشہ ہر ممکن کے ذریعے، ہر ممکن یعنی جو چیز بندے کے اختیار میں ہے، ہر ممکن کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کی رضا، خوشنودی پانے کی حریص و خواہش مند رہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوئی کہ جس پر آقا علیہ السلام نے غضب فرمایا ہو، جبکہ دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بعض معاملات ایسے پیش آئے، لیکن حضور مخدومہ پاک کی ذات پاک کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ ان سے کبھی ایسی بات سرزد ہی نہیں ہوئی کہ حضور علیہ السلام ان پہ غضب فرمائیں، حضور ان سے ہمیشہ راضی رہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد امجاد سوائے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ آپ ہی کے بطن انور سے ہیں۔ یہ جو حضرت ابراہیم ہمارے آقا علیہ السلام کے شہزادے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی باندی تھیں حضرت سرکار سیدتنا ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے بطن انور سے پیدا ہوئے۔ باقی ہمارے آقا علیہ السلام کی چاروں مقدس شہزادیاں اور حضور پر نور شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا قاسم، جن کے نام کی وجہ سے ہمارے آقا علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے، یہ حضرت ام المومنین کے بطن انور سے پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ام المومنین کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک جتنے سادات کرام ہیں، قیامت تک جتنے سید زادے ہیں، سادات کرام ہیں، حضور مخدومہ کریمہ کی اولاد امجاد سے مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یعنی کہ علوی و فاطمی جتنے سادات کرام اب ہیں، اب تک ہوئے اور قیامت تک ہوئے، آقا علیہ السلام کی آل پاک تمام کی نانی جان حضرت ام المومنین کی ذات پاک ہے، کیونکہ حضور مخدومہ کریمہ سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ سرکار بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم آپ کی شہزادی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی آل پاک کا سلسلہ انہی سرکار مخدومہ کریمہ کی ذات پاک سے چلا، تو آپ جدائے سادات کرام ہیں، قیامت تک کے سادات کی نانی جان آپ ہی ہیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ سب سے زیادہ ہمارے آقا علیہ السلام کی جتنی ازواج پاک ہیں اور مومنوں کی مقدس طیب اور طاہرات مائیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ عرصہ جو حضور علیہ السلام کی رفاقت و صحبت و قرب میں نصیب ہوا ہے، وہ سرکار سیدتنا ام المومنین کو ہوا ہے، اور یہ مدت کم و بیش 25 سال ہے۔ یہ 25 سال کی مدت میرے آقا کی رفاقت، حضور کا قرب، حضور کا حرم ناز، سرکار کی بارگاہ، سرکار کا آستانہ، سرکار کے شام و سحر، سرکار کی خلوتیں اور جلوتیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان تمام امور کے اندر ام المومنین کی ذات بابرکات کو کم و بیش 25 سال یہ شرف حاصل رہا، اور یہ شرف آپ کے سوا کسی اور ام المومنین کو نہیں ملا۔ ساتویں خصوصیت ام المومنین کی یہ ہے کہ ظہور نبوت کی سب سے پہلی خبر بھی حضرت ام المومنین کو ملی ہے۔ جب آقا علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، جبل نور اب اس پہاڑ کو کہتے ہیں مکہ شریف میں، اور آقا علیہ السلام نے بہت سا عرصہ اس کے غار جسے غار حرا کہتے ہیں اس میں گزارا، اور اہل محبت اس غار کی زیارت کے لیے پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ کے حاضری کا شرف پاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اب بھی
عمرہ کی صورت میں حاضر ہیں مکہ شریف مدینہ شریف، تو غار حرا میں جانے والوں سے یہی عرض ہے کہ وہاں باوضو جانا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ غار کے اندر جوتا پہن کر جانا یہ سخت افسوس کی بات ہے۔ جہاں ہمارے سرکار جلوہ گر رہے وہاں تو پلکوں کے بل بھی چلیں تو یہ بھی کم ہے۔ امام عاشقاں مجدد دوراں سرکار سیدی الشاہ امام محمد رضا خان رحمہ اللہ قادری محدث بریلوی، وہ مدینہ شریف کے زائر کو کہتے ہیں، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے او غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ وہ کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو غار حرا تو وہ خاص مقام ہے جہاں حضور علیہ السلام جلوہ فروز رہے، اور اس غار کو حضور علیہ السلام کے وجود پر نور کی برکتیں حاصل رہیں۔ اور حضور کی نورانیت کا کمال دیکھیں کہ وہ پہاڑ ہی جبل نور ہو گیا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی نورانیت کے فیض و برکات ہیں۔ تو وہاں جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور وہاں سے تشریف لائے ہیں آستانہ اقدس پر، تو یہ پہلی وحی کی پہلی خبر جس ذات کو ملی ہے وہ حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات اقدس ہے۔ آٹھویں خصوصیت جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ سب سے پہلے عورتوں میں مشرف با اسلام ہونے والی ہستی حضرت ام المومنین کی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال کا نقطہ بیان کیا ہے کہ مردوں میں بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ چھوٹی عمر والوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی امیر المومنین امام المتقین سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنا بیٹا فرمایا، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی سرکار سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ جدہ سادات کرام سیدتنا صدیقہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات ہے۔ نویں خصوصیت یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اور بلکہ یہ بات آپ اعلیٰ حضرت کے قلم حقیقت رقم سے سنیے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت سیدی الشاہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہرائے آفاق فتاوی رضویہ شریف کے جس کی بما فہرست کے 33 جلدیں ہیں، اس کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 83 پر یہ بات موجود ہے جو جدید اشاعت ہے، اس میں کہ امام لکھتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اول بار یعنی پہلی بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، کیا اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے با تعلیم جبریل امین علیہ السلام نماز پڑھی، اور اسی دن با تعلیم اقدس حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھی، اور دوسرے دن امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل نازل بھی نہ ہوئی تھی، تو ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔ تو یہ پہلے دن جو میرے آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ان کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی ہستی حضرت ام المومنین کی، اور اس سے اگلے دن جو نماز پڑھی ہے وہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بات واقعہ معراج کے بعد کی بات نہیں ہو رہی فرضیت نماز کی، یہ اول وقت کی بات ہو رہی ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 10ویں خصوصیت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی کہ ام المومنین حضرت سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے ممتاز اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرتی رہیں، اور بعثت سے پہلے اور بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی تصدیق کرتی رہیں۔ اچھا، اب یہ جو بات آپ نے ذکر کی ہے، نمبر 1 کہ آقا علیہ السلام کی تعظیم کرتی رہیں، اور نمبر 2 کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی تصدیق کرتی رہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ پہلے تو آپ تعظیم کی ایک بات سنیں، آپ نے ابھی ایک حدیث سنی کہ جنت میں خولدار موتی کے محل کی خوشخبری حبیب دیجئے ام المومنین کو کہ جس میں کوئی شور و اذیت نہیں ہوگی۔ ابن کثیر نے البدایہ میں ایک قول نقل کیا کہ یہ جو محل آپ کا کہ جس میں کوئی شور اور کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کم و بیش 25 سال حرم رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ام المومنین رونق افروز رہی ہیں، کم و بیش 25 سال۔ ان 25 سالوں میں میں سامعین حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ اگلی 2 سطریں انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ان 25 سالوں میں ایک مرتبہ بھی حضرت ام المومنین کی آواز ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا تعظیم ہے، کیا ادب و احترام ہے 25 سالوں میں۔ اور غور کیجئے کہ وہ حضور کی زوجہ پاک ہیں، حضور کے حرم اقدس کی زینت ہیں، لیکن اس بارگاہ کی تعظیم یہ سامنے ہے کہ ان کی آواز حضور کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی۔ زائرین مدینہ سے التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب بھی حاضری کا موقع دیا، جو اب وہاں حاضر حضرات ہماری اس بات کو سنیں یا آئندہ حاضری کیا چاہتے ہیں اور تب ہم ہماری اس عرض کو سن لیں، تو روضہ انور کے سامنے ہماری آوازیں اونچی ہوں۔ اور یہ دیکھنے میں بھی ایسی ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ لو جی میں نے بڑی اونچی آواز میں روضہ شریف کے سامنے نعت پڑھی، باہر کھڑے ہو کے نعرے لگائے۔ یہ سرکار کی بارگاہ ہے، یہاں تو سانس بھی جو اونچی لینا ہے جناب، وہ کہا کہنے والے نے کہ یہ وہ بارگاہ ہے عرش کے نیچے، وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں جنید و باجری جیسی ہستیاں اپنے سانس کی آواز کو گم کر کے حاضر ہوتی ہیں کہ اس بارگاہ کے اندر کہیں سانس کی آواز بھی نہ آئے۔ تو وہاں موبائلوں پر، اور یہ موبائل کعبے کا طواف ہو رہا ہے، موبائل روضہ انور کے سامنے موبائل، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس موبائل سے جان چھڑائیے اور اپنا تعلق اس پاک بارگاہ سے جوڑنے کی کوشش کیجیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور دوسری چیز جو امام ابن حجر علیہ رحمت نے لکھی وہ کیا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر بات کی تصدیق فرمائی ہے ام المومنین نے۔ یعنی 25 سالوں میں کتنے احکام نازل ہوئے، کتنی باتیں ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے جاری ہوئی، ہر بات کی تصدیق حضرت ام المومنین نے کی ہے۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب ابتدائی وقت تھا اور تکذیب کرنے والوں کی کثرت تھی۔ جس دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 40 ہو گئی تھی، تو انکار کرنے والے کتنے تھے؟ کہیں ابو جہل ہے، کہیں ابو لہب ہے، اور کہیں کوئی تو کہیں کوئی۔ اب تصدیق کے لیے کمال کی روایت ہے، اسے ذرا سماعت کیجئے گا۔ اور یہ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز کے اندر حدیث شریف ہے کہ جب ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کے صاحبزادے سرکار سیدنا و ابن سیدنا سرکار قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، ہمارے آقا کے شہزادے کا، ام المومنین کے شہزادے کا، تو ام المومنین نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، قاسم کا دودھ بہت اتر آیا ہے، کاش اللہ عز و جل اسے مدت رضاعت مکمل ہونے تک زندہ رکھتا۔ یعنی وہ مدت رضاعت جو 2 سال ہوتی ہے، وہ اس سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا۔
نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ بھی سنیے۔ میرے کریم علیہ السلام نے ام المومنین کو فرمایا ہمارے اس شہزادے کی رضاعت جنت میں پوری ہوگی، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں دائیا مقرر کر دی ہے شہزادے کے لیے، سرکار کے شہزادے ہیں۔ تو ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس بات کو جانتی تو مجھ پر یہ کام سہل ہو جاتا، آسان ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کہو تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں وہ تمہیں قاسم کی آواز سنا دے۔ پیشکش سنیے، یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان اور اس بارگاہ میں محبوبیت کا مقام ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے عرض کروں کہ تم اس کی آواز سن لو۔ تو اس پر ام المومنین نے کیا جواب دیا؟ یہ ایک ماں کا بھی جواب ہے کہ ماں کیوں نہ چاہے گی کہ بچے کی آواز سننے کو مل جائے، لیکن اس وقت بارگاہ میں سرکار کی بارگاہ میں کھڑی ہیں، حضور خبر دے رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت میں رضاعت کی تکمیل کا اہتمام ہے۔ تو قربان جائیے ان صدیقہ کریمہ پر۔ سرکار علیہ السلام کے دربار میں عرض کیا حضور نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ شان ہے ام المومنین پاک کی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ام المومنین سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما میرے سرکار علیہ السلام کی تمام ازواج پاک طاہرات میں سے واحد ام المومنین کہ جو کنواری تھیں جن سے حضور علیہ السلام نے عقد فرمایا، اور انہیں حضور کا بڑا قرب حاصل، اور انشاءاللہ ام المومنین کے تذکرے میں ہم ان کی مدحت و منقبت کو بھی بیان کریں گے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار مخدومہ ام المومنین خدیجہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے رشک آتا تھا کہ کوئی معاملہ ہوتا حضور پر نور علیہ السلام حضرت خدیجہ پاک کا ذکر فرماتے تھے۔ اچھا گھر میں بکری جانور ذبح ہو رہا ہے تو اس کے گوشت کا بہتر پیس نکال کے فرماتے یہ فلاں کو دے آؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی ہیں۔ باہر سے کوئی تحائف خدمت اقدس میں آتے تو وہ تحائف جیسے کپڑے یا گہنوں کی صورت میں، تو حضور علیہ السلام حضرت ام المومنین کی سہیلیوں کو وہ تحائف بھیج دیتے تھے کہ اس کو دے آؤ، اس کو دے آؤ، وہ خدیجہ پاک کی سہیلیاں ہیں۔ گھر کے اندر دیگر معاملات کی گفتگو چل رہی ہے تو آقا علیہ السلام ذکر فرما دے کہ خدیجہ یوں کرتی تھی، خدیجہ یوں کہتی تھی سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ایک دن ام المومنین پاک نے عرض کی آقا میرا ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی ازواج عطا فرمائی ہیں لیکن آپ اب بھی ان کو نہیں بھولے جو عمر میں بھی زیادہ تھی، وصال فرما گئی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا خدیجہ ہی تھی۔ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ام المومنین کے ساتھ محبت اور پیار کا حسین انداز تھا۔ اور ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے یہ مروی ہے، اگرچہ وہ بات مختصر ذکر ہوئی ہے۔ تو ام المومنین سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے انگور کھانے کی خواہش ظاہر کی، اور یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں انگور کا نام و نشان تک نہیں تھا، موسم بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے انگور بھیجے، اور ام المومنین نے اس دنیا میں رہ کر جنت کے انگور تناول فرمائے ہیں۔ یہ شرف بھی آپ کی ذات بابرکات کو حاصل ہے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی زاریات پاک کے آخری ایام میں تھیں، یہ وہ دور ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس اعلان نبوت کو فرمائے کم و بیش 10 سال ہو چکے تھے۔ تو حضرت ام المومنین جو ہیں وہ آخری ایام زاریات پاک کے گزار رہی ہیں، مرض ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ تو سرکار علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں گزرتا ہے، یہ محبت ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے جنت میں بھی میرا نکاح تمہارے ساتھ، مریم بنت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم
اور فرعون کی بیویہ آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ 18,531 نمبر معجم کبیر طبرانی میں یہ رقم ہے، یعنی حدیث نمبر ہے۔ تو یہاں بھی آقا علیہ السلام نے خوشخبری دے دی ہے کہ یہ جنت میں بھی، اور یہ سب سرکار کی ازواج پاک جنت میں بھی حضور ہی کے حرم اقدس میں ہوں گی، یہ ایک واضح اور عیاں بات ہے۔ اچھا، یہ جو سال تھا حضرت ام المومنین کے وصال شریف کا، یہ سال بڑا غموں سے لبریز سال تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی خدمت گزاری کرنے والے، حضور علیہ السلام سے محبت رکھنے والے، کفار کی تکالیف سے آپ کا دفاع کرنے والے، آپ سے بڑی محبت کرنے والے آپ کے چچا جناب ابی طالب کے انتقال کو ابھی 3 سے 4 روز ہی گزرے تھے کہ رمضان شریف کی 10 دن گزرنے پر حضرت ام المومنین کا وصال ہو گیا، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کا وصال شریف ہوا تو ام المومنین کو ہمارے آقا علیہ السلام کی چچی سرکار سیداتنا ام فضل اور حضرت سیداتنا ام ایمن، ان پاک ذاتوں نے ام المومنین کو غسل دیا، اور نماز جنازہ کا معاملہ کیا ہوا اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قلم سے، اور یہ فتاوی رضویہ کی جو 9ویں جلد ہے، یہ غسل، کفن، دفن، جنازہ، فاتحہ، قبور کی زیارت، مروجہ ختم، ان تمام امور پر یہ 9ویں جلد فتاوی رضویہ کی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ فی الواقع یعنی در حقیقت کتب سیر یعنی سیرت کی کتابوں میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ ام المومنین سرکار خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازہ مبارکہ کی نماز نہ ہوئی کہ اس وقت یہ نماز اتری ہی نہ تھی، آپ کی وفات شریف کے بعد اس کا حکم نازل ہوا ہے۔ مکہ المکرمہ میں مقام ہے حجون، جہاں اب وہ قبرستان ہے جہاں ام المومنین رونق افروز ہیں، اور آل محبت اس قبرستان کو جنت المعلا کہتے ہیں۔ وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس حضرت ام المومنین کی تدفین کے لیے ان کی قبر انور میں رونق افروز ہوئے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ام المومنین کو قبر انور میں اتارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک حدیث پاک سنیے جس کو امام طبرانی ہی نے معجم کے اندر نقل کیا، اور اس کے راوی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا ایک دن حضرت ام المومنین کی ذات کے بارے میں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے انہیں خولدار یعنی اندر سے خالی موتی سے بنے گھر میں دیکھا ہے جو جنتی نہروں میں سے ایک نہر پر واقع ہے، اس میں کوئی بیکار شے ہے اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف۔ یعنی وہ جو سیاق کے اندر حدیث میں بشارت دی گئی حضرت ام المومنین کی ذات بابرکات کو کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ اس کے اندر محل عطا فرمائے گا، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے اس کو ملاحظہ کیا۔ آخر کے اندر ایک آپ کا عظیم وصف میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ نے امام ابن حجر کے حوالے سے سماعت کیا کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم اور حضور کے ارشادات کی تصدیق۔ حضرت ام المومنین نے وفا کا حق ادا کیا، قرب کا حق ادا کیا، حضور کے حرم کی زینت و رونق ہونے کا حق ادا کیا۔ اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھیں کہ آل مکہ نے آل اسلام پر جو ظلم و ستم ڈھائے، ان میں سے ایک بہت بڑا ظلم جو تھا ان کی ایک کارروائی تھی، اور وہ تھا سوشل بائیکاٹ، اور اس کی مدت کم و بیش 3 سال تھی، اور ان کفار مکہ نے مل کر اپنے قبیلوں کے ساتھ یہ معاہدہ مرتب کیا کہ بنو ہاشم کو کوئی چیز نہیں دے گا، ان کو کوئی کسی قسم کا گہیوں یا دیگر اجناس یا باہر سے بھی کوئی آئے گا تو کوئی چیز ان کو فروخت نہیں کرے گا۔ یہ 3 سال کا جو عرصہ ہے، یہ جہاں دیگر آل ایمان نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کیفیت میں گزارا، وہاں حضرت ام المومنین نے بھی یہ 3 سال سرکار کی رفاقت پاک میں گزارے۔ آپ سن چکے ہیں کہ پورے قریش کا مال تجارت جتنا ہوتا تھا، اکیلا اتنا مال حضرت ام المومنین کا ہوتا تھا۔
یعنی کہ جو سیدہ قریش کہلائیں، جو مکہ شریف کی امیر ترین شخصیت ہوں، لیکن اس بائی کارڈ میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بنو ہاشم سے نہیں ہوں تو میں آپ کے ساتھ کیوں رہوں. اس مشکل مرحلے میں بھی ام المومنین سرکار کے ساتھ رہی ہیں. اور بلکہ اس ضمن کے اندر ایسا بھی ہوا کہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ام المومنین کے بھتیجے ہیں، تو یہ انہی ایام میں جب یہ بائیکاٹ جاری تھا، انہی ایام میں اپنے غلام کے ساتھ کچھ گہیوں لے کر اپنی پھوپھی سرکار سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے پاس جا رہے تھے. تو ابو جہل مل گیا اور کہا یہ کدھر لے جا رہے ہو؟ یہ اناج تو میں بنو ہاشم کے پاس نہیں جانے دوں گا. اور انہوں نے کہا میں لے کر جاؤں گا. تو ابو جہل نے یہاں شور و گل شروع کر دیا اور وہ چمٹ پڑا. اسی دوران ابو البختری بن ہاشم وہاں پہنچے، معاملہ پوچھا تو ابو جہل نے کہا کہ یہ بنو ہاشم کے پاس اناج لے جا رہا اور ہم نے بائیکاٹ کیا اور ہم وہاں اناج نہیں جانے دیں گے. تو ابو البختری نے کہا کہ یہ اناج ان کی پھوپھی کا ہے جو ان کے پاس پڑا ہوا تھا اور یہ انہوں نے منگوایا ہے، تو تم اس اناج کو کیسے روک سکتے ہو؟ اس کا راستہ چھوڑ دو. ابو جہل نے انکار کیا. اس پر ابو البختری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پکڑ کر ابو جہل کو مارا، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا اور پھر اس کو پاؤں کے ساتھ روندا. تو یہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت اب جو ابو البختری کا ذکر ہوا ہے، یہ بھی بھتیجے ہیں حضرت ام المومنین کے. تو یہ ان لوگوں کا اسلام قبول کرنا اور اسلام کی معاونت اور خدمت گزاری میں پیش رہنا، اور میرے آقا علیہ السلام سے ام المومنین نے جو وفا کی ہے، اب اس کی مدحت میں کیا لفظ کہوں. یہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں لفظ پھیکے پڑ جاتے ہیں اور ان کے اندر وہ توانائی اور قوت نظر نہیں آتی کہ ایک محب عقیدت مند بیان کر کے اطمینان سے کہہ سکے کہ میں نے حق مدحت و منقبت کو ادا کر دیا. اور حضرت ام المومنین کا نام پاک سبحان اللہ، یہ حضرات اولیاء سادات کرام کی ذاتوں میں اور ان کی وجود کی صورت میں اور ان کے فیض و برکات کی صورت میں قیامت کی صبح تک جاری ہے. اور انشاءاللہ قیامت کے بعد پھر تو اور شانیں ظاہر ہوں گی اور برکات ہم غلام حاصل کریں گے. تو لاکھوں سلام ام المومنین کے مزار گوہر بار پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اور اللہ ان کے صدقے، ان کے ذکر پاک کی برکت سے، اور یوم وصال شریف تھا آج ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر، سلامتی، بھلائی اور برکت عطا فرمائے.